إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقرأ قول الله تبارك وتعالى: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وكانوا يقولون إذا دخلوا المدينة نحن مسلمون ليعلموا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رجعوا إلى الكفر. فلما أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم قطع ذلك عنهم فلم يكونوا يدخلون. وكان المؤمنون يظنون أنهم مؤمنون فيقولون أليس قد قال الله لكم كذا وكذا فيقولون بلى. فإذا رجعوا إلى قومهم يعني الرسل فقالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم الآية. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ بنو اسرائیل کے بارے میں ان آیات مبارکہ پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ضحاک رحمہ اللہ تعالی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ منافقین یہود کا قاعدہ یہ تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو ملتے، صحابہ سے ملتے تو کہتے آمنا. اور اسی طرح حضرت سدئی نے بھی فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے جو یہودیوں میں سے ایک جماعت تھی، پہلے ایمان لے آئے لیکن ثم نافقوا، پھر انہوں نے نفاق اختیار کر لیا. اصل بات یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں یہود جو تھے وہ اس معاملے میں ایک تو ان کے دلوں میں حسد تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح دین اسلام سے، رسالت محمد مصطفیٰ سے، نبوت محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری بات یہ تھی کہ کفر و نفاق کی وجہ سے وہ ہر وقت اس یعنی سوچ میں رہتے. کبھی ان کو خبر ملتی کہ بھئی مسلمان غالب ہو گئے ہیں فلاں جگہ پر تو کہتے چلو مل جاؤ مسلمانوں کے ساتھ. اور پھر خبر ملتی کہ بھی فلان جنگ میں مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے تو فوراً مدینے مکے والے کو کافروں کو پیغام بھیجنا شروع کر دیتے. کیونکہ منافق لوگوں کا یہی قاعدہ ہوتا ہے کہ جس کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا اس کے ساتھ مل گئے، اور اگر دیکھا کہ اس کو شکست آ رہی ہے تو پھر اس کے دشمن کے ساتھ مل گئے. مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یعنی وہ درمیان میں ہی لٹکے رہتے ہیں، نہ ادھر ہو کے رہتے ہیں نہ ادھر ہو کے رہتے ہیں. تو اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سدئی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی یہی ہے. اور اسی طرح ربیع ابن انس نے، قتادہ نے اور ان کے علاوہ بھی بہت سے سلف و خلف میں سے، حتیٰ کہ عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم نے بھی فیما رواہ ابن وہب عنہ، جو حضرت ابن وہب نے ان سے روایت کی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کہ ارشاد فرمایا کہ لا يدخلن علینا قصبۃ المدینہ الا مؤمن، کہ بھئی ہمارے پاس وہ لوگ آئیں جو پکے مومن، جو منافق ہیں پھر ان کو ہمارے پاس آنے کی ضرورت ہی کیا ہے. فقال الرؤساء من اہل الکفر والنفاق، اب جو ان کے بڑے بڑے سردار تھے کافروں میں اور منافقوں میں، انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم جایا کرو، اگر ہمارا مدینے میں آنا جانا اور داخلہ بند ہو گیا پھر تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ مسلمان ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. لیکن اگر ہمارا آنا جانا، دہلی کی جامع مسجد میں ایک پتھر سوچ رہے ہیں، لیکن اگر ہمارا آنا جانا ہوگا تو اندر کی خبر کا ہمیں پتہ چلتا رہے گا. لہذا تم لوگ ایسا کرو کہ مدینے پاک میں جاؤ، اور جب مسلمان تمہیں ملیں تو کہو بھی آمنا، بھی ہم تو ایمان لے آئے اور ہم مسلمان ہیں اور ہم اس لیے تمہارے پاس آتے ہیں. بھائی جب وہ ہمارے پاس واپس آ جاؤ تو وقفرو، اپنے اسی کفر پہ جمے رہو.
تو اب مفسر فرماتا ہے وَكَانُوا يَأْتُونَ بِالْمَدِينَةِ صبح صبح جب مدینے میں آتے اور آ کے یہ اظہار کرتے اور عصر کو جب واپس لوٹتے تو کافروں کو جا کے کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ. تو انہوں نے پھر یہ قرآن مقدس کی آیت مبارک بھی اپنے اس بات پہ تائید میں تلاوت فرمائی کہ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کی ایک جماعت نے یہ فیصلہ کیا کہ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ، کہ جو اللہ نے اتارا ہے مومنوں کی طرف اس پر تم صبح کو تو ایمان لایا کرو لیکن شام کو تم پھر کافر ہو جایا کرو اور اپنے اسی مسلک پہ رہا کرو. وقالوا یقولون اذا دخلوا المدینہ، جب وہ مدینہ منورہ میں داخل ہوتے کہتے نحن مسلمون، کہ ہم مسلمان ہیں. لیعلموا خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ حضور کے بارے میں ان کو پتہ چل سکے اور ان کے معاملات کو جان سکیں. فَإِذَا رَجَعُوا إِلَى الْكُفْرِ، اور جب لوٹتے تو پھر اسی طرح کافر. فَلَمَّا أَخْبَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم قَطَعَ ذَلِكَ عَنْهُمْ، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک پیغمبر کو منافقوں کے بارے میں باخبر کر دیا. جیسے کہ سورۃ المنافقون آئی، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اور اسی طرح قرآن مقدس میں ایک اور آیت مبارک بھی نازل ہوئی وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ. اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے ارد گرد بعض دیہات میں اعراب میں رہنے والے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر پکا نفاق ہے اور نفاق پر ہی وہ جمے ہوئے، لیکن ان کے نفاق کا آپ کو علم نہیں ہے، ہمیں علم ہے، اور ہم ان کو ان کے نفاق کی وجہ سے بڑا دگنا اور دوہرا عذاب دیں گے. اور اسی طرح پھر ایک روایت مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے اپنے پیارے نبی کو ان منافقوں کے ناموں سے بھی باخبر فرما دیا کہ فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے. یعنی باقاعدہ ان کے اسماء، ان کے نام اور پوری تفاصیل جو تھیں وہ میرے آقا کو علم عطا فرما دیا گیا. لیکن چونکہ اس مسئلے کا تعلق تبلیغ سے نہیں تھا، اس کا تعلق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے نہیں تھا، تو اس کا آگے پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. مقصد تو یہ تھا کہ حضور پاک باخبر ہو جائیں. لیکن یہ کمال احتیاط ہے اور یہ کمال دیانت و امانت ہے فریضہ رسالت میں کہ میرے آقا نے ان لوگوں کے ناموں کی فہرست جو تھی وہ حضرت حذیفہ بن الیمان کو بتلا دی، تاکہ جو اللہ نے مجھے بتلایا ہے میں کسی کو تو بتلا دوں، میرے ذمے سے تو بات جو ہے وہ ختم ہو جائے. تاکہ وہ جو ایک عام مجھے حکم ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ جو آپ کے رب نے آپ کی طرف اتارا ہے آپ کو چاہیے کہ آگے پہنچا دیں، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو گویا آپ نے فریضہ رسالت مکمل نہ فرمایا. تو اس احتیاط کے پیش نظر حالانکہ جودی جو ہے وہ ہمالیہ پہاڑ ہے وہاں، تو اس احتیاط کے پیش نظر حالانکہ یہ ہمارے خاص تھا، اس کے تبلیغ کی آگے کوئی ضرورت بھی نہیں تھی. اور حضور پاک نے حضرت حذیفہ بن الیمان کو بھی شریک راز بنایا، یعنی ان کو بھی یہ حکم نہیں دیا کہ تم لوگوں کو بتلاتے پھرو. تو آپ نے فرمایا کہ بہرحال میں ایک امانت جو ہے وہ ادا کر دوں کہ میں نے کسی کو تو آگے بات پہنچا دی. تو حضرت حذیفہ بن الیمان کو اسی لیے لقب ملا صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھئی یہ حضور پاک کے رازدان صحابہ میں سے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بھی کمال صداقت و دیانت و احتیاط کا یہ عالم تھا کہ جب کسی آدمی کا جنازہ آتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے تلاش کرتے کہ حضرت حذیفہ جنازہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں. اگر حضرت حذیفہ جنازے میں موجود ہوتے تو آپ پڑھ لیتے، ورنہ آپ بھی کوئی عذر فرما کے تشریف لے جاتے، سمجھ جاتے کہ جس کا جنازہ حذیفہ نے نہیں پڑھا ہے تو یہ منافق ہے. اور اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جتنے منافقون تھے ان کا علم اللہ نے حضور کو آپ کی زندگی میں عطا فرما دیا تھا اور وہ حضور کے سامنے کوئی راز نہیں رہا تھا. لہذا یہ جتنے روافض اور شیعہ لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ بڑے بڑے صحابہ جو ہیں یہ منافق تھے، یہ اوپر سے ملے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کو جب نام بتلا دیے گئے
اور حضور پاک نے جب وہ نام حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بتلا دیے، اور وہ منافق تو تھے ہی یہود سے، ان کا تو کوئی تعلق تھا نہ مہاجرین سے تھا، نہ انصار سے تھا، نہ بنو ثقیف سے تھا، ان کا تعلق تو خالصتاً بنو نذیر اور بنو قینقاع اور ان لوگوں سے تھا جو یہود مدینہ منورہ میں آباد تھے۔ تو اب جب اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو خبر کر دی تو اب وہ گھبرا گئے، اب وہ ڈر گئے، اب جو تھا ان کا آنا جانا جو تھا وہ رک گیا۔ اب اس کے بعد مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں وَكَانَ الْمُؤْمِنُونَ لَمَّا أَخْبَرَ اللَّهُ فَلَمْ يَكُونُوا يَدْخُلُونَ وَكَانَ الْمُؤْمِنُونَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُؤْمِنُونَ۔ اب مسلمان بیچارے جو تھے یہ گمان کرتے تھے کہ وہ ایمان والے ہیں۔ فَيَقُولُونَ، اور مومن ان سے پوچھتے أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا، کیا تم کو اللہ نے تورات میں یہ خبر نہیں دی، یہ خبر نہیں دی، یہ خبر؟ وہ کہتے ہاں یہ تو ہے تورات میں۔ اور جب جاتے واپس اپنے سرداروں کے پاس، اپنے پادری پنڈتوں کے پاس، تو وہ ان کو کہہ دیا تحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، وہ کہتے یہ تم نے کیا کیا؟ مسلمانوں کے سامنے تسلیم کر لیا کہ تورات میں یہ بات موجود ہے جو اللہ نے تمہارے اوپر اتارا ہے، تم نے مسلمانوں کو کیوں بتلا دیا؟ اب تو پھر مسلمان شیر ہو جائیں گے، ان کے پاس تو دلیل ہو جائے گی کہ بھی تورات میں بھی یہ بات موجود ہے۔ وقال ابو العالیہ تحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، یعنی بما انزل علیکم فی کتابکم من نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے کہ تم نے مسلمانوں کو کیوں بتا دیا جو اتارا اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری کتاب کے اندر حضور پاک کی صفت مبارک، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مبارک، آپ کا حلیہ مبارک، آپ کے علامات مبارک، آپ کے عادات مبارک سب تورات کے اندر بھی موجود تھے، اور ان کے راہب جو تھے وہ جانتے تھے یہ بات۔ وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة تحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، قال كانوا يقولون سيكون نبي فقال بعضهم ببعض، فقال تحدثونهم بما فتح الله عليكم، یعنی یہ خبر نبی کے بارے میں کہ ایک پیغمبر ہوں گے۔ قول آخر في المراد بالفتح، قال ابن جریج حدثني القاسم بن ابي برزة مجاهد في قوله تعالى اتحدثونهم بما فتح الله عليكم، قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة تحت حصونهم فقال يا اخوان القرد والخنازير ويا عبدة الطاغوت، فقالوا من اخبر بهذا الامر محمدا صلى الله عليه وسلم ما خرج هذا القول الا منكم اتحدثونهم بما فتح اللہ علیکم بما حکم اللہ للفتح لیکون لهم حجة علیکم۔ اب ایک روایت مبارک میں یہ بھی آیا کہ ایک دن آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ میں تشریف لے آئے، اور بنو قریظہ کے قلعے کے نیچے کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا کہ یا اخوان القردۃ والخنازیر، اے خنزیر اور بندروں کے بھائیو، ویا عبدۃ الطاغوت، اے طاغوت کے پجاریو۔ تو اب یہودی گھبرا گئے، انہوں نے کہا بھی حضور کو یہ کس نے بتایا کہ ہماری قوم کے کچھ لوگ بندر بھی بن گئے تھے اور خنزیر بھی بن گئے تھے، اور یہ ان کو کس نے بتایا کہ ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی؟ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر سے کسی نے جا کر ان کو خبر کر دی ہے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کا کیا پتا؟ یہ تو وہ معاملہ ہے جس کا پتہ صرف ہمیں ہے، کیونکہ ہماری قوم میں، اور وہ بھی سینکڑوں ہزاروں سال قبل، کچھ لوگ جو تھے ان کو اللہ نے عذاب دے کر بندر بنا دیا، اور کچھ لوگ جو تھے ان کو خنزیر بنا دیا گیا۔ تو اس بات کا حضور کو کیسے پتہ چل گیا؟ اور اسی سے بعض علماء نے یاد رکھیں یہ مسئلہ بھی استنباط کیا ہے کہ کبھی کبھی دعوت دینے کا انداز جو ہے وہ تو ہمیشہ ہونا چاہیے محبت سے، کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ نرم انداز میں، جیسے کہ اللہ نے فرمایا فرعون کے بارے میں کہ فقولا لہ قولا لینا، کہ اس سے جا کے نرم بات کرو، سخت بات نہ کرو۔ لیکن کبھی کبھی علماء نے فرمایا کہ اگر دائی ایسے حالات دیکھے کہ اب قوم اتنی یعنی بالکل مردہ دل ہو گئی ہے کہ ان پر کوئی نرم بات اثر ہی نہیں کرتی، تو پھر ان کو سخت الفاظ میں بھی خطاب کرنے کی اجازت ہے۔ اب دیکھیں حضور پاک سے بڑا خلق والا دنیا میں کون پیدا ہوا ہے یا قیامت تک پیدا ہوگا؟ حضور سے بڑے خلق والا نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہو۔ حضور پاک رحمت دو جہاں،
حضور پاک جن کی صفت میرے اللہ نے بیان فرمائی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی یہ نہیں کہ خلق عظیم حضور پہ مسلط ہے، بلکہ فرمایا آپ خود خلق عظیم پر مسلط ہے، یعنی خلق عظیم جو ہے آپ کی فطرت ثانیہ ہے اور جبلت بن چکی ہے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر بھی جلال میں آئے تو فرمایا کہ یا اخوان القردۃ والخنازیر، اے خنزیر اور بندروں کے بھائی ہو، اور فرمایا یا عبدۃ الطاغوت، اے شیطان کے پجاری ہو، تم ہمارے ساتھ بات کرتے ہو۔ تو اللہ کے نبی نے پھر یہ سخت لہجہ بھی اختیار فرمایا۔ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بڑے نرم خطابات آئے کہ یا اہل الکتاب یا اہل الکتاب یا اہل الکتاب، ہر پیغمبر نے بڑی نرمی سے خطاب فرمایا کہ یا قوم اعبدوا اللہ یا قوم اعبدوا اللہ یا قوم اعبدوا اللہ۔ تو وہاں اللہ نے فرمایا کہ اب مکے والوں کے لیے جب تک کھلی بات نہ کرو ان کو سمجھ نہیں آتی، کھل کے اعلان کرو کہ کل یا ایھا الکافرون لا اعبد۔ اب چونکہ ہندو مسلمانوں کو کھل کے اعلان کرو کہ کل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ حالات کے تابع اگر کبھی داعی نے، اگر کبھی کسی اللہ تبارک و تعالی کی طرف بلانے والے نے کوئی سخت لہجہ اختیار کیا ہو تو وہ بھی جائز ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خطاب کے اندر ایک سے بڑا سخت لہجہ کیا ہو سکتا ہے کہ کسی کو کہا جائے کہ تم خنزیر اور بندروں کے بھائی ہو۔ اور اسی طرح اللہ نے قرآن مقدس کے اندر بھی اپنے جلال کا اظہار فرمایا ہے کہ جیسے فرمایا عتل بعد ذالک زنیم، کہ وہ سرکش اور وہ ولد الحرام میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا مقابلہ کرتا ہے، اس لیے کہ ان کان ذا مال و بنین، کہ ہم نے اس کو مال دیا، اولاد دی، اسی لیے وہ اب ہمارے نبی کے مقابلے پہ آتا ہے، تو اس کو ولد الحرام کہا گیا قرآن پاک میں۔ تو اب اس سے بڑا سخت کلام کیا ہو سکتا ہے کہ کسی کو کہا جائے کہ تم ولد الحرام ہو، کسی کو کہا جائے، حالانکہ ولد الحرام چاہے ہو، وہ تو حقیقتاً تھا جب اللہ نے خبر دی، لیکن کسی ولد الحرام کو منہ پہ ولد الحرام کہنا جو ہے کوئی نرم بات تو نہیں ہے نا، بہت بڑی سخت بات ہے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ کبھی کبھی سخت بات بھی کہنی پڑتی ہے، کیونکہ طباع مختلف ہوتے ہیں۔ بعض طبیعتیں اللہ نے ایسی پیدا فرمائی ہیں کہ ان پر نرم بات کا کوئی ہونا، یعنی جو صفتیں میرے نبی کی تورات میں وہ چھپاتے ہیں، کیا اللہ نہیں جانتے؟ اور بعض نے کہا کہ وہ جب ظاہر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، جب آپس میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں مسلمانوں کو یہ باتیں کیوں بتلاتے ہو، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ جو چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اللہ سب جاننے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور تمام عالم اسلام کو صحیح معنوں میں مسلمان بنائے۔ الحرام ہو، کسی کو کہا جائے، حالانکہ ولد الحرام چاہے ہو، وہ تو حقیقتاً تھا جب اللہ نے خبر دی، لیکن کسی ولد الحرام کو منہ پہ ولد الحرام کہنا جو ہے کوئی نرم بات تو نہیں ہے نا، بہت بڑی سخت بات ہے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ کبھی کبھی سخت بات بھی کہنی پڑتی ہے، کیونکہ طباع مختلف ہوتے ہیں۔ بعض طبیعتیں اللہ نے ایسی پیدا فرمائی ہیں کہ ان پر نرم بات کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ مرد ناداں پر کلام و نرم و نازک بے اثر، جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ جب آدمی آگے مخاطب ہی تمہارا ناداں ہو تو اس کو تم نرم و نازک کلام سے خطاب کرتے رہو تو کیا فائدہ ہوگا، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے ایک دوسری جگہ بھی کہا ہے کہ کبھی کبھی آدمی کو زہر بھی دینا پڑتا ہے، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریاقی، کہ کبھی زہر جو ہے وہ تریاق بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، اب دیکھیں نا کسی آدمی کو سانپ لڑ جائے تو سانپ زہر ہے، تو اس کا علاج جو ہے وہ بھی اسی زہر سے نکالا گیا ہے، جو انجیکشن دیتے ہیں ڈاکٹر، تو وہ بھی اسی زہر سے توڑ کیا گیا ہے۔ تو بہرحال تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہاں آدمی کو خطاب جو ہے سخت کرنا پڑتا ہے، لہجہ سخت رکھنا پڑتا ہے اور الفاظ میں سختی کا استعمال کرنا پڑتا ہے، لیکن عمومی طور پر جو دعوت ہو وہ میٹھے انداز میں ہو، یعنی آدمی بڑے محبت سے دعوت دے اور بڑے اچھے الفاظ سے دعوت دے کہ جو دوسرے کے دل کو اپنی طرف مائل کر سکے۔ اب اس کے بعد جب انہوں نے کو یہ سنا، انہوں نے کہا ہاں معلوم ہوتا ہے کہ ما خرج ھذا القول الا منکم، یہ بات جو ہے تم سے نکلی ہے، تم لوگوں نے جا کے بتلایا ہے حضور پاک کو۔ اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، یعنی بما حکم اللہ للفقیر یکون لہم حجۃ علیکم۔ اب اگر تم ایسی باتیں کرتے ہو تو پھر تم ظاہر کر دو گے تو یہ باتیں تو حجت بن جائیں گی تمہارے خلاف۔
قال ابن جريج المجاهد هذا حين أرسل إليهم عليا فآذوا محمدا صلى الله عليه وسلم وقال السدي أتحدثونهم بما فتح الله عليكم من العذاب ليحاجوكم به عند ربكم هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نفقوا وكانوا يحدثون المؤمنين من العرب بما عذبوا به وقال بعضهم لبعض. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد کا ایک قول یہ ہے حین ارسل الیہم علی، حضرت آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا یہودیوں کے پاس، فآذوا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان یہودیوں نے کچھ ایسی باتیں کی جو باتیں میرے آقا کے شان کے خلاف تھیں. اب اس کے بعد فرماتی ہیں تحدثونہم بما فتح اللہ علیکم من العذاب، تم نے کہا کہ تم ایسی باتیں کیوں بتلا دیتے ہو مسلمانوں کو کہ پہلے پہلے ہم پر یہ عذاب بھی آیا تھا کہ بندر بنائے گئے، خنزیر بنائے گئے، مسخ آیا، فلاں عذاب آیا. یحاجوکم بہ عند ربکم ہؤلاء ناس من الیہود آمنوا ثم کفروا ثم نافقوا، یہ یہودیوں کی ایک جماعت میں سے لوگ تھے کہ پہلے تو ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد پھر انہوں نے نفاق اختیار کیا. فکانوا یحدثون المؤمنین من العرب بما عذبوا بہ، وہ عرب کے مومنوں کو کبھی کبھی بتلاتے تھے ان کے بعض لوگ کہ ہم پر پہلے زمانے میں یہ عذاب آیا تھا اور یہ عذاب آیا تھا. فقال بعضهم لبعض، تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ایسی باتیں مسلمانوں کو کیوں بتلاتے ہو جو قیامت میں تمہارے لیے حجت بن جائیں. اتحدثونهم بما فتح الله عليكم من العذاب ليقولوا نحن احب الى الله منكم واكرم على الله منكم، ان کو یہ بات نہ کہا کرو بلکہ مسلمانوں سے تو یہ کہا کرو کہ ہم اللہ کے زیادہ محبوب ہیں، اللہ کے ہاں زیادہ عزت والے ہیں. تم کیا ہو بھائی، ہم تو اہل کتاب ہیں، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، تورات کے ماننے والے ہیں، اور ہمارا جو مرتبہ ہے ایسی باتیں کیا کرو، اپنی کمزوریاں نہ بتلا دیا کرو مسلمانوں کو. وقال عطاء الخراسانی تحدثونهم بما فتح الله عليكم اي بما كذا لكم وعليكم، تم ایسی باتیں مسلمانوں کو کیوں بتلا دیتے ہو جو چیزیں اللہ نے تم کو دی یا تمہارے خلاف عذاب آیا، یہ بعض نعمتیں تم کو ملی یا تم پر عذاب ہے تو مسلمانوں کو کیوں جا کے بتلا دیتے ہو. وقال الحسن البصری رحمہ اللہ هؤلاء اليهود كانوا اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، یہ یہودیوں کی جماعت تھی، جب مومنوں کو ملتے تو کہتے کہ ہم مسلمان ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا تُحَدِّثُوا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا فتح اللہ علیکم مما فی کتابکم لیحاجوکم بہ عند ربکم فیقسموکم، کہ جب وہ لوگ ملتے تو کہتے کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب علیحدہ ہوتے آپس میں ملتے تو کہتے خبردار خبردار، خیال کرنا مسلمانوں کو کوئی باتیں نہ بتا دینا جو اللہ نے ہمیں بتلائی ہیں تورات میں اور کتابوں میں، تاکہ پھر مسلمانوں کے پاس حجت آ جائے گی اور تم پہ غالب آ جائیں گے کہ بھئی تم کیسے نہیں مانتے ہو، ہمارے نبی پاک کی صفت تو تمہاری کتاب میں بھی لکھی ہوئی، تمہاری تورات میں بھی لکھی ہوئی، پھر تو تم ہار جاؤ گے، یہ تم کیا کرتے ہو، مسلمانوں کو یہ باتیں نہ بتلائے گا. اللہ تبارک و تعالی رد فرمایا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ نے فرمایا میرے بدری صلی اللہ علیہ وسلم اولا یعلمون، کیا یہ اہل کتاب اتنے بڑے جاہل ہیں، یہ اس بات کو بھی نہیں جانتے کہ تم جو چھپا رہے ہو لاکھ چھپاتے رہو، اللہ کے آگے بھی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر تمہاری ظاہر اور چھپی باتوں کو جاننے والے ہیں، تو وہ اپنے نبی کو بتلا دیں گے، تو تمہارے چھپانے سے کیا ہو جائے گا. تو جب تم اہل کتاب ہو اور تم یہ جانتے ہو کہ اللہ کی صفت جو ہے وہ علام الغیوب ہے، اللہ کی صفت جو ہے وہ علیم بذات الصدور ہے، اور پھر تورات بھی تو اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی تو اللہ کی کتاب ہے، تو جو کچھ اس کے اندر ہے وہ آقا انعامدار کو اللہ اگر خود بتلا دیں تو تم کیا کر رہو گے. تو تم ایسی باتیں کیسے کرتے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ تمہارا ایمان اللہ کے علم پر نہیں ہے. افلا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بھی اتنا کامل ہے، اتنا محیط ہے کہ کائنات کا کوئی ذرہ بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے.
ہر چیز اس کے علم کے اندر ہے، ہر عمل اس کے علم کے اندر ہے، ہر قول اس کے علم کے اندر ہے، ہماری ہر حرکات و سکنات جو ہیں وہ اللہ کے علم کے اندر ہے۔ تو تم اگر کوئی بات چھپاؤ گے تو کوئی چھپی رہ جائے گی، وہ تو جو اللہ ظاہر کرنا چاہیں گے وہ ظاہر ہوگی، جو اللہ چھپانا چاہیں گے وہ چھپ جائے گی۔ تمہارے چھپانے سے کیا ہو سکتا ہے اور تمہارے ظاہر ہونے سے کیا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے نا جی کہ کچھ بی بی صاحبہ ام حبیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی بنی اور حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں، تو بڑی شان والی بیوی ہیں، خاتون ہیں، تو انہوں نے ایک دفعہ خود حضور کو واقعہ سنایا، کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے ہجرت کی تھی حبشے کی طرف، تو حبشے کے بعد پھر انہوں نے ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف۔ اسی طرح ان کے اسفار سفر تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک کنیسہ میں ایک عیسائیوں کا معبد تھا، کنیسہ جسے ہم گرجا کہتے ہیں، ہم لوگ گرجا کہتے ہیں، عربی میں کنیسہ کہتے تھے۔ تو بی بی صاحبہ نے کہا کہ بھئی ہم لوگ اس زمانے میں یعنی گئے ایک کنیسہ میں جو عیسائیوں کا ایک کنیسہ تھا، کسی بادشاہ نے ایک گرجا بنوایا تھا خاص، اور اس میں وہ کبھی کبھی خود بھی عبادت کے لیے آتا تھا، تو ہم لوگ بھی وہاں داخل ہوئے۔ تو اس گرجے کے پادری نے ہم سے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ ہم نے کہا مکے کے رہنے والے۔ اس نے کہا اچھا بات یہ ہے کہ اگر تم مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہو تو مکہ مکرمہ میں ایک ذات، ایک شخصیت، ایک بڑی عظیم ہستی پیدا ہوں گی جن کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر میں ان کی تصویریں تمہیں دکھلاؤں تو تم پہچان لو گی۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل، ہم کیسے نہیں پہچان لیں گے، ہم پہچان لیں گے۔ تو اس نے آگے ایک الماری کھولی تو اس میں بڑی تصویریں تھیں، کیونکہ یہ دراصل یہود و نصارہ کی عادت ہے کہ وہ انبیاء کی اور بڑے بڑے جو ان کے اس زمانے میں یعنی صلحاء گزرے ہیں ان کی تصویریں بناتے تھے ہاتھ سے۔ اس زمانے میں یہ کیمرے شیمرے تو نہیں تھے، وہ ہاتھ سے تصویریں بناتے تھے، بڑے بڑے مصور گزرے ہیں، تو وہ تصویریں اپنے عبادت خانوں میں رکھتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ یہ یہود و نصارہ کی عادت ہے، مشرکین کی عادت۔ تو انہوں نے ایک الماری کھولی اور ہمیں دکھلایا کہ یہ تصویریں دیکھو، ہم نے کہا ان میں تو نہیں ہے۔ اس نے پھر ایک الماری کھولی، اس میں سب تصویریں ترتیب سے لگی ہوئی تھیں، اس نے کہا ان میں دیکھو کوئی ہے، ہم نے کہا نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا ٹھہرو ٹھہرو، پھر اس نے جا کے یعنی سب سے آخری الماری کھول لی، مقصد بڑی الماریاں تھیں اور تصویروں سے بھری ہوئی۔ تو جب آخری الماری جا کے اس نے کھولی تو اس میں جب ہم نے دیکھا تو بالکل تصویر بنی ہوئی تھی حضرت محمد الرسول اللہ۔ تو ہم نے کہا کہ ہاں یہ ہے، انہوں نے کہا ہاں ہاں بس پھر ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہی اللہ کے سچے نبی پیدا ہو گئے۔ تو ان لوگوں نے یعنی تورات و انجیل کے معلومات کے زور پر مصورین نے اپنے ایک تخیل کے ساتھ، چونکہ مصور جو بڑے بڑے فنکار ہوتے ہیں نا، ان کو آپ ایک آئیڈیا دے دیں، اشارات دے دیں تو ایک سکیچ بنا دیتے ہیں، ایک تصویر بنا دیتے ہیں جس سے کچھ نہ کچھ چیز سمجھ آ سکتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے ذکر کیا کہ ایسے حضور ہمیں تصویر دکھلائی گئی تھی۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پورے معلومات تھے ان کے پاس، اور پھر وہ خامخواہ لوگوں پر چھپاتے تھے تاکہ لوگ ایمان نہ لے آئیں۔ اور آج افسوس یہ ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں میں بھی یہ مرض آ گیا ہے کہ ہم نے بھی تصویروں کو اسی طرح سے تعظیم اور اسی طرح سے عبادت کا مرتبہ دے دیا ہے جیسے یہود و نصارہ نے۔ یعنی میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے کعبے کے اندر داخل ہوئے تو بی بی مریم کی تمثیل بنی ہوئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی صورت بنی ہوئی تھی۔ حضور پاک نے اپنے ہاتھ سے اس کو دھویا اور اس کے بعد حضور کے آنکھیں مبارک جلال میں سرخ ہو گئیں، اور آپ نے فرمایا قاتلہم اللہ، اللہ ان پہ لعنت کرے جن لوگوں نے یہ تصویریں بنائی، انبیاء کی تصویریں، بی بی مریم کی تصویر، عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر، عباد اللہ الصالحین کی تصویر۔ اور آج مسلمان بعین ہی اسی بیماری میں مبتلا ہے کہ ہر آدمی نے اپنے گھر میں اپنے مرشد کی تصویر لٹکائی ہوئی ہے، اپنے شیخ کی تصویر لٹکائی ہوئی ہے، اپنے بزرگ اور عالم کی اور لیڈر کی تصویر لٹکائی ہوئی ہے، اور پھر باقاعدہ ان پہ پھول ڈالے جاتے ہیں جیسے ہندو پھول ڈالتے تھے اور کافر پھول ڈالتے تھے۔
اور بعض لوگوں نے تو اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ اللہ کے قرآن میں اپنے مرشد کی تصویر رکھی ہوئی ہے پہلے صفحے پہ، باقاعدہ یہاں تصویر رکھی ہوئی ہے، جب قرآن کھولے گا نا جی پہلے تصویر کو پھر شروع کریں۔ بھائی کیوں کہ یہ مرشد میرا دیکھ رہا ہے نا میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اور بعض لوگوں نے باقاعدہ، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بسوں کے اندر اپنے مرشدوں کی تصویر لگائی ہوئی ہے، اوپر پھول ڈالے ہوئے ہیں، اور عقیدہ یہ ہے کہ اگر یہ تصویر میری بس میں ہے تو حادثہ نہیں ہوگا، یعنی مرشد میرا جو ہے وہ گاڑی کو سنبھال لے گا۔ خود فوت ہو گئے ہیں، لیکن ہم جب مرنے لگیں گے تو ہمارا اسٹیئرنگ پکڑ لیں گے۔ خود کہاں ہے ابھی؟ جی خود تو وصال فرما گئے۔ وہ بھی جو بندہ خود فوت ہو گیا اپنی موت کو پیچھے نہیں کر سکا تو وہ ہماری موت کو کیسے دھکا دے کے پیچھے کر دے گا؟ یہ بالکل وہی عالم ہے۔ اچھا، اور آج کل تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، مولوی بھی اس مرض میں مبتلا ہو۔ دیکھو نا جی، ایک ہوتا ہے جاہل کوئی کام کرے، ایک ہوتا ہے کہ علم والا کرے، تو پھر افسوس لگتا ہے نا کہ مولوی ہو اور قد آدم تصویریں، قد آدم تصویریں باقاعدہ جیسے بت کھڑے ہوتے ہیں نا جی، ایسے سڑکوں پہ، چوکوں پہ، فواروں پہ، اخباروں میں، اشتہاروں میں مولوی۔ اور جس مولوی کی خبر فوٹو کے ساتھ لگے نا جی وہ بڑا خوش ہوتا ہے، رات کا بیگم کو بھی دکھاتا ہے، دیکھو میرا فوٹو ہے۔ دعا کرو بس اللہ رحم فرما دے، دعا یہ کیا کرو کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، اور اللہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو ہدایت دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی سنت پہ چلنے کی توفیق دے، حضور کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے۔ یاد رکھو، اصل پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ بعض مولویوں کے دماغ میں یہ ہے کہ جیسے دنیا دار حرکتیں کرتے ہیں نا، ہم ایسے کریں گے تو لوگ شاید ہمارے ساتھ بھی مل جائیں گے۔ بالکل غلط بات ہے۔ لن یصلح آخر هذه الامت الا كما صلح به اولها۔ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ دنیا کو کامیابی ملے، فلاح ملے، تو تمہیں کامیابی صرف ایک طریقے سے حاصل ہوگی کہ تم وہی طریقہ اختیار کرو جو طریقہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم اسی طریقے پہ آ جاؤ، چھوڑ دو دنیا کو، جانے دو جہاں جاتی ہے، چھوڑ، تمہیں کیا ہے؟ تم اپنا وہی طریقہ کار اختیار کرو جو حضور پاک نے مکے میں اختیار کیا، حضور پاک نے مدینے میں اختیار کیا، حضور پاک نے طائف میں اختیار کیا، حضور پاک نے خیبر میں۔ جھوٹ بولیں، بھڑکے ماریں تو ہم بھی ماریں تو ہمیں کامیاب، ذلت کے غاروں میں گر جاؤ گے، تمہارا نام بھی کوئی نہیں لے، مٹ جاؤ گے ہمیشہ کے لیے۔ جو تھوڑی بہت لوگوں کے دل میں عزت تھی وہ بھی ختم ہو جائے۔ تم نام لو نبی کا اور کام کرو ان کے جو نبی کے مخالف ہوں۔ جب تم نبی پاک کا نام لیتے ہو، ہمیں تو روٹی بھی دین کے صدقے میں ملتی ہے نا، ایمان سے کہو، ورنہ ہمارا کوئی، آپ چہرہ دیکھنے آئے ہیں، آپ کو اور کوئی آدمی حرم میں نہیں ملا، آپ اللہ کا قرآن سننے کے لیے آئے ہیں نا۔ ہمیں تو عزت ملتی ہے تو قرآن کی وجہ سے، روٹی ملتی ہے تو قرآن کی۔ ابھی آپ کے سامنے عربی بات کر رہا تھا، اس سے میں بات کر رہا تھا، وہ بیچارے بحرین سے، کہتے کل سے میں آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں، آج صبح مجھے بیچارے نے حرم میں طواف میں پکڑا، میں نے جی میں آپ کو کل سے ڈھونڈ رہا ہوں، آپ کہاں تھے؟ بھئی اللہ کے بندے، میں نے کہا میں تو یہی تھا جہاں ہوتا ہوں، میں آپ کے لیے جی وہاں سے حلوہ لے آیا ہوں، کوئی فروٹ لایا ہوں، پتہ نہیں کیا کیا لایا ہوں، پتہ نہیں کون ہے بیچارہ۔ اب میں اس کا کیا، اچھا میں نے کہا چلو بھئی یہ چون کا انشاءاللہ پھر شام کو ملیں گے۔ میں نے کہا اب یہ بیچارہ یہ تو نہ سمجھیے، اب میں تو ویسے بھی مولوی نہیں ہوں، حلوے والا کہ حلوے کا نام سنوں تو اسی وقت اس کو چپک جاؤں، پیچھے چلا جاؤں، حلوہ اس کے گھر میں پڑا ہو اور چکناہٹ مجھے پہلے لگ جائے۔ میں نے کہا نہیں یار شام کو، وہ شام کو پھر بیچارہ کھڑا تھا انتظار میں۔ تو اب یہ جانے اللہ کی نعمتیں کہاں سے سر پہ اٹھا کے وہ ہمیں ڈھونڈ رہی ہیں اور ہم اس سے بھاگ رہے ہیں، کیوں؟ اللہ کے قرآن کے صدقے میں، اللہ کے نبی کے دین کے صدقے میں۔ اور اگر ہم نے دین کو چھوڑ دیا تو پھر ہمیں عزت کیوں ملے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ہم اگر حضور کے رستے کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہمیں عزت ملے گی، ذلت ملے گی۔ اسی لیے اللہ نے نبی کی بیویوں کو کہا تھا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اللہ نے فرمایا میرے نبی کی بیویوں خبردار،
تم دنیا کی عورتوں کی طرح نہیں ہو. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو. تمہارے اور ان کے درمیان میں آسمان و زمین کا فرق ہے. تم میرے محمد مدنی کی بیویاں ہو. 18 مرتبہ آسمانوں کو چھو رہا ہے اور دنیا کی عورتوں کا مقابلہ تمہارے سامنے چی نسبت خاک راب عالم پاک. اور تمہارے گھر میں میرا مدنی محمد مصطفیٰ ہے. تمہارے گھر میں جبریل اترتا ہے. تمہارے گھر میں وحی آتی ہے. تمہیں سمجھانے والا محمد مدنی موجود ہے. اگر تم نے کوئی غلطی کی تو ہم تمہیں دگنا عذاب دیں گے، کیونکہ تم میرے نبی کی بیوی ہو. ایک نبی کی بیوی ہو اور ایک عام مسلمان کی بیوی ہو، وہ کیسے برابر ہو سکتا؟ ایک ایسی بیوی کے جس کے گھر میں خود جبریل آ کے قرآن سناتا ہو، اگر اس بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے، اندازہ کریں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی سیدنا عثمان کے قصاص کے معاملے میں بی بی نے جو مطالبہ کیا وہ شرعاً اسلام کے مطابق، عقل کے مطابق، نقل کے مطابق، معاشرتی رواج کے مطابق، دستور کے مطابق 100% صحیح بات تھی. ان کو حق تھا کہ وہ حضرت علی سے مطالبہ کرتی، لیکن اس مطالبے کا رخ ایسے بن گیا کہ 2 جماعتیں بن گئیں اور ٹکراؤ ہو گیا. اس وجہ سے بی بی عائشہ صدیقہ نے کہا کہ اب میں نہیں چاہتی کہ مجھے حضور کے روضے میں دفن کیا جائے، مجھے جنت البقیع میں دفن کیا جائے. مجھے شرم آتی ہے اگر حضور نے قیامت میں پوچھ لیا کہ تم گھر سے باہر کیوں نکلی تھی. حالانکہ اگر کسی کا باپ مارا جائے، کسی کا بھائی قتل ہو جائے، کسی کا بیٹا مارا جائے تو اس عورت کو یا اس بہن کو یا اس بیٹی کو اس کے خون کے مطالبے کرنے کا شریعت حق نہیں دیتی؟ شریعت حق دیتی ہے، لیکن قرآن نے کہہ دیا تھا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی کی بیویاں اپنے گھروں میں رہا کرو. حالانکہ یہ حکم اس لیے نہیں تھا کہ تم حج پہ بھی نہ جاؤ، عمرے پہ بھی نہ جاؤ، علم بھی حاصل نہ کرو، یا تمہارا کوئی قتل ہو جائے تو قصاص کا مطالبہ بھی نہ کرو. حالانکہ اس گھر بیٹھنے کی آگے تفسیر موجود ہے. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، ایسا نہ کرو جیسے جاہلیت کی عورتیں بغیر پردے کے باہر پھرتی ہیں. یعنی تم گھروں میں رہا کرو، بے پردہ نہ پھرا کرو. اس حکم کا بھی اس سے تعلق نہیں. لیکن بی بی عائشہ نے کہا میں ڈرتی ہوں. اللہ نے فرمایا گھر میں رہا کرو، میں باہر آخر کیوں نکلی؟ اتنی بات کا اندازہ فرمائیں، یعنی ان کو اتنی بات کا بھی خیال رہ گیا. تو ایک غلطی عام آدمی کرتا ہے، ایک غلطی مولوی کرتا ہے، ایک غلطی عام جاہل کرتا ہے، ایک غلطی طالب العلم کرتا ہے، دین کا نام لینے والا کرتا ہے، اسلام کا نام لینے والا کرتا ہے، اسلام پہ ساری زندگی پلنے والا کرتا ہے. اس کی غلطی کی سزا بھی پھر بڑی ہو. تو اس لیے دعا کریں کہ اور یقین کر لو، لکھ لو، لوہے کے ساتھ پتھر پہ لکیر لگا کے لکھ لو کہ اس عالم کو کبھی کامیابی نہیں مل سکتی، دنیا کے کسی عزم میں چین نہیں مل سکتا اگر عالم انسانیت کو امن کی تلاش ہے، سکون کی تلاش ہے، طمانینت کی تلاش ہے، راحت کی تلاش ہے، تو وہ ملے گا دامن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کھلی بات ہے، لکھ لیں. اور آخر دنیا لوٹ کے پھر کے مر کے اسی جگہ آئے گی. ساری دنیا کے نظام ٹھکرا دیے جائیں گے، ساری دنیا کے نظام فیل ہو جائیں گے، ساری دنیا کے نظاموں کے موجد اپنے نظام پہ خود لعنتیں بھیجیں گے. اور چین ملے گا تو اس وقت ملے گا جب پوری دنیا پہ دین اسلام کا غلبہ ہوگا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے پھر عدل و حکمت سے بھر دی جائے. تو اس لیے ہمیشہ جب تک تم اپنے پاک پیغمبر کا رستہ اختیار نہیں کرو گے کبھی کامیاب.
باقی تم سمجھتے ہو کامیابی دنیا کی، بھئی دنیا کی کامیابی عارضی چیز ہے اللہ کے بندے، یہ دنیا کی کامیابی کچھ نہیں ہوتی، اصل کامیابی یہ ہے کہ رب راضی ہو جائے، اور جب رب راضی ہو جاتا ہے، یاد رکھو جس بندے پہ اللہ راضی ہو جاتا ہے، تم تو کہتے ہو لوگ ہمارا ساتھ نہیں دیتے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے اللہ دریا کے مچھلیوں کو حکم دیتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے اس کے لیے دعا کرو۔ تم تو کہتے ہو لوگ جی ہمارا ساتھ نہیں دیتے، اور لوگ تو شیطان کا ساتھ زیادہ دیتے، کوئی ڈگڈگی بجے ابھی دیکھو کتنے آدمی اکٹھے ہوتے ہیں، مولوی مکی کے درس پہ اتنے نہیں ہوں گے، ابھی کوئی آدمی کسی کو ایک تھپڑ مار دے اور وہ شور کرنا شروع کر دے، دیکھو کتنا بڑا مجمع ہو جاتا ہے۔ بندوں کا اکٹھا ہو جانا تو کوئی دلیل حقانیت نہیں ہوتی، دلیل حقانیت تو یہ ہوتی ہے کہ مقابلے پہ 1000 کافروں کا لشکر جرار ہے اور میرے مدنی کے دامن میں صرف 313 آدمی، صرف 313 آدمی ہیں، اور وہ بھی نہ ہتھے، نہ گھوڑا ہے، نہ تلوار ہے، نہ تیر ہیں، نہ تفنگ ہیں، نہ توپ خانے ہیں، نہ جدید ٹیکنالوجی ہے، نہ زرہ بختر بند چیزیں ہیں، اور وہ صحابہ آگے کہتے ہیں حضور ہم نے جو مشرکون سے لڑنا ہے ہمارے پاس تو لکڑی بھی نہیں ہے، فرمایا تم کھجوریں کاٹ کے لے آؤ، میں محمد وہی آپ کو پکڑا دوں گا، وہی تلواریں بن جائیں، بس صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تو نہیں دیکھا جاتا کہ جی لوگ کدھر ہیں فلاں کدھر، نہ یہ دیکھو کہ کیا جو میں کام کر رہا ہوں اس کام پہ میرا رب راضی ہے، میرا نبی راضی ہے، الحمدللہ، سمجھ لو میں کامیاب ہوں۔ اور میں ایک کام کر رہا ہوں ساری دنیا راضی ہو اور رب ناراض ہو جائے تو سمجھو میں برباد ہوگی۔ ورنہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام صرف 2 بھائی تھے اور کوئی تیسرا آدمی تھا ان کے ساتھ، یعنی اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اپنے ساتھ صرف 2 آدمی اور ایک آدمی، قال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ، ایک آدمی ایسا تھا جو بیچارہ اندر سے تو مومن تھا لیکن ظاہر سے یعنی وہ بھی ایمان چھپاتا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو پورے مصر میں 1 ووٹ ملا، اور فرعون کا صرف فوج 6 لاکھ تھی اس زمانے میں، صرف فوج، یعنی جو اس کی باقاعدہ ایکٹیو فوج تھی اس کی تعداد جو ہے وہ 6 لاکھ تھی، تو قوم تو کتنی ہوگی کہ جس آدمی نے 6 لاکھ فوج رکھی ہوئی ہو قوم تو اس سے زیادہ لازمی ہوگی نا۔ تو اس کے مقابلے پہ 2 نبی ہیں اور ایک رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ، وہ بھی بیچارہ ایمان چھپاتا ہے، ظاہر وہ بھی نہیں کرتا، لیکن اللہ کا نبی کھڑا ہے مقابلے۔ اور پھر کامیابی کس کی ہوئی؟ کون جیت گیا؟ قارون جیت گیا، نمرود جیت گیا، شداد جیت گیا، ابو جہل جیت گیا، ابی لہب جیت گیا، عتبہ عتیبہ جیت گیا، کسرا کیسر جیت گئے، روم فارس جیت گئے، یا میرے مدنی محمد کے متوالے جیت گئے؟ تو حقائق ہیں تمہارے سامنے، تاریخ ہے، حقیقت ہے، واقعات ہیں، بھرے ہوئے ہیں۔ یعنی صحابہ کا یہ عالم ہے کہ ایک بادشاہ کے دربار میں آئے تو بوریاں، یہ بورے جس بوریوں میں تم گندم ڈالتے ہو نا، اس قسم کی بوری کی سلوار ہے، بوری کا قمیض ہے، اور شلوار میں ناڑا ڈالنے کے لیے نہیں ہے، اوپر سے ایک رسی باندھی ہوئی ہے، یہ ان کے پاس لباس ہے، اور اس لباس میں آتا ہے اور آگے کہتے ہیں السلام علی من اتبع الہدی۔ بادشاہ نے کہا تم بڑے گستاخ ہو، تم نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے سارے درباری میرے سامنے پہلے جھکتے ہیں اور پھر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں؟ اور نے کہا خبردار بادشاہ، ہمارے بادشاہ کا حکم ہے کہ میرے سوا کسی کے آگے نہ جھکو۔ تم کون ہو مجھے کہنے والے کہ میں جھکوں؟ کیا کرنے کے لیے آئے ہو ہمارے پاس؟ سیدھی سادی بات ہے، اسلم تسلم، کلمہ پڑھ لو، مسلمان بن جاؤ، ہمارے بھائی بن جاؤ گے۔ اگر مسلمان نہیں بنوں، اس نے کہا میں نہ بنوں، اس نے کہا تو پھر ہمیں جزیہ دو۔
تم ہمیں ٹیکس دو اور ہم تمہارے جان مال آبرو عزت کی حفاظت کریں گے۔ اس نے کہا عجیب بات ہے۔ اس نے کہا اچھا اگر میں یہ بھی نہ مانوں تو اس نے کہا پھر میدان جنگ میں تلوار فیصلہ کرے گی۔ اس نے کہا مٹی اٹھاؤ۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ مٹی ایک برتن میں ڈالو اور ان کو دے دو۔ مانا یہ تھا کہ میں تمہارے منہ میں مٹی مارتا ہوں۔ اب بادشاہ یہ تو نہیں کر سکتا تھا نا کہ مٹی پکڑ کے منہ میں ڈالنا۔ نے کہا مٹی اٹھاؤ ایک برتن میں رکھو ان کے سر پہ، جائیں اپنے بادشاہ کو جا کے دے دیں گے یہی جواب ہے، ہم تمہارے منہ میں مٹی ڈال رہے ہیں۔ تو جب وہ ٹوکرا مٹی کا بھر کے آئے، صحابی نے لیا، سر پہ رکھا اور کہا الحمدللہ، اللہ تیرا بڑا شکر ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا حکومت مٹی پہ کی جاتی ہے، تم نے اپنے ملک کی مٹی ہمیں اپنے ہاتھ سے دی ہے، انتظار کرو کل ہمارا جھنڈا یہاں لہرائے گا۔ یہ کیا تھا؟ بات کیا تھی کہ نہ روم و ایران سے دبے چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے؟ وہ کیا بات تھی؟ وہ یہی نعرے تھے، یہی پیسے تھے، یہی پروپیگنڈے تھے، یہی جھوٹ تھا، یہی کفر کے نظام کے ساتھ چلنے کے بہانے تھے۔ وہ سیدھی بات تھی کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہیں آج تارک قرآن ہو، کہ وہ صحیح مسلمان تھے، ہم نے اللہ کا قرآن چھوڑ دیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم لاکھ بہانے بناؤ، اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یعنی ما اسروا من کفرهم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم تکذیبهم به وهم یجدونه مکتوبا عندهم وكذا قال قتادہ وقال سن لا يعلم ما يسرون كان ما اسروا انهم قالوا ذات والله ونصاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخلا بعضهم الى بعض تناهوا ان يخبر احد منهم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح الله عليهم مما في كتابهم خشية ان يحاجهم اصحابهم مسلم ما كتاب عند ربهم وما يعلنون حين قالوا لاصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابنا قضا قال ابو العالی والربيع وقتادہ۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون، یعنی جو صفتیں میرے نبی کی تورات میں وہ چھپاتے ہیں کیا اللہ نہیں جانتے؟ اور بعض نے کہا کہ وہ جب ظاہر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، جب آپس میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں مسلمانوں کو یہ باتیں کیوں بتلاتے ہو، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ جو چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اللہ سب جاننے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور تمام عالم اسلام کو صحیح معنوں میں مسلمان بنائے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر میں انڈیا کے بینک سے سود لوں، بھائی اصل مسئلہ یاد رکھو کہ سود لینا جو ہے وہ حرام ہے، چاہے کافروں کا ملک ہو یا مسلمانوں کا ملک ہو۔ ایک بات یاد رکھو، صرف سود اس حالت میں اگر کافر حربی ہے۔ حربی کافر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ کافر جو مسلمانوں سے برسرے پیکار ہو، یعنی مسلمانوں سے لڑ رہا ہے، مسلمانوں کو مار رہا ہے، قتل کر رہا ہے، ایسے کافر حربی سے سود لینا جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ سود تو حلال نہیں ہوتا۔ کافر حربی کا جب سارا مال لینا جائز ہے تو پھر 5-7% کی کیا بات ہوئی؟ کیونکہ جب آدمی کافر حربی ہے جو ہمارے ساتھ لڑ رہا ہے، تو اگر مسلمانوں کو اللہ غلبہ دے دے تو اس کا تو پورا مال لینے کی بھی ہمیں اجازت ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ بھی ہم مال غنیمت میں لے لیں۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ حربی کے ساتھ سود نہیں ہوتا۔ اب چونکہ ہندو مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، برسرے عام کھلا قتل عام ہے اور کونے کونے میں ہے، صرف کشمیر میں نہیں بلکہ کونے کونے میں ہے، اللہ کے عبادت گاہوں کو مساجد کو برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے ان سے اگر ملے تو لے لو، کوئی بات نہیں، جہاں مرضی آئے خرچ کرو۔ کہتے ہیں جی میں کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں جو علماء کے پیچھے باتیں کرتے ہیں اور مجھے بھی تنگ کرتے ہیں، چونکہ میں نے بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ تم بھی داڑھی رکھ کے مولویوں میں پھنس گئے نا، اور تم مولویوں کو تم بھی دعا کرو اللہ اچھے کام کرنے کی توفیق دے، کیونکہ جب مولوی غلطی کرے گا نا، یاد رکھو یہ داڑھی منڈا لو آدمی جو ہے نا، یہ جو مرضی آئے کرے، اس کے پاس تو لائسنس ہوتا ہے، اس کے پاس تو ہر برائی کرنے کا لائسنس ہے، یہ جو مرضی کرے یہ پکا مسلمان ہے۔ اس کا بھی اسلام بھی اتنا مضبوط ہے کہ اس کو بالکل نہ کیڑا لگتا ہے، نہ دیمک لگتی ہے، نہ زنگ لگتی ہے۔ اگر آپ داڑھی رکھ لیں تو پھر آپ پکڑے گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھو، چادر سفید ہو تو داغ نظر آتا، اگر سیاہ چادر ہو تو کتنے داغ لگا دو نظر آئیں گے۔
اسی لیے لوگ داڑھی والوں پر یا مولویوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کا دامن صاف ہوتا ہے، جب وہ غلطی کرتے ہیں تو غلطی نظر آ رہی ہوتی ہے لوگوں کو، اس وجہ سے ان پر زیادہ اعتراض ہوتا ہے۔ اور جن کے پہلے ہی ماشاءاللہ پورا ہی سیاہ ہے تو وہاں اگر 4 داغ اور لگ گئے تو کیا فرق پڑے گا، کیوں بولیں گے کوئی؟ اس وجہ سے بہرحال داڑھی والوں کو بھی برداشت کرنا چاہیے اور مولویوں کو بھی ہدایت کرو، اللہ ان کو بھی ہدایت، ان کو بھی دعا کرو اور ہدایت کی دعا کرو کہ اللہ ان کو بھی سیدھے رستے پہ چلائے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں سے بھی دین کا کام لے، کیوں اگر وہ کوئی چھوٹی غلطی کریں گے تو پورے اسلام کو رسوا کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ پہلے لوگ شرم کرتے تھے، اب ہمارے اندر بھی بڑا مسئلہ خراب۔ وہ مثال مشہور ہے نا، ایک بہروپیہ بنتا تھا تو ایک دفعہ وہ بہروپیہ بنا تو پیر بن گیا، بزرگ بن گیا۔ بادشاہ جو آیا ملنے کے لیے، دعا کرانے کے لیے، کوئی بڑا بزرگ آیا ہوا ہے، اس کو کیا پتا یہ بہروپیہ ہے؟ تو خیر بہرحال اس نے دعا شعا کرائی اور بادشاہ نے ہدیہ پیش کیا، کوئی سونے کی اشرفیوں کی ایک تھیلی پیش کیا، لے جاؤ، فقیروں کو کیا ضرورت ہے تمہارے سونے چاندی کی۔ بادشاہ اور ڈر گیا بیچارہ، وہ لے کے خیر چلا گیا۔ دوسرے دن جناب وہ پہنچا، السلام علیکم، انہوں نے کیا بات ہے؟ کہا جی میں تو بہروپیہ ہوں۔ نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کل جس فقیر کے پاس تم آئے تھے وہ پیر شیر نہیں تھا، وہ تو میں تھا، میں بہروپیہ تھا، مجھے انعام دو۔ تو اس نے کہا بے وقوف، کل جو میں نے تمہیں سونا دیا تھا، اتنا سارا اشرفیاں دیا تھی، وہی لے لیتے تو انعام کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ اس نے کہا جن کی شکل بنائی تھی نا ان کا حیا آتا تھا، بہروپیہ میں ضرور ہوں لیکن بزرگوں کی شکل بنائی تھی، مجھے حیا آیا کہ بزرگ دولت نہیں لیا کر۔ تو اتنا شرم تو اس زمانے میں بہروپیوں کو بھی تھا، تو ہم نے بھی اگر داڑیاں رکھی ہیں اور علماء کی شکل بنائی ہے تو ہمیں بھی کچھ لحاظ کرنا چاہیے کہ ہم بھی کچھ غلطیوں کا لحاظ کریں، ہم بھی کچھ خیال کریں کہ لوگوں کو ہم پر طنز کرنے کا موقع نہ ملے۔ باقی لوگ ماشاءاللہ ان کے پاس تو لائسنس ہے، وہ جو چاہے کریں، ان کو تو چھٹی ہے۔ تلاوت کرنے میں اگر 3 آیتیں میں نے صحیح پڑھ لی اور چوتھی آیت میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو 3 آیتوں پہ بس اللہ اکبر کر دو، لیکن اگر چوتھی آیت پڑھی اور اس میں ایسی غلطی کی کہ معنی ہی بدل جائے کفر تک، تو پھر تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اگر ایسی غلطی کی تھی کہ جو قرات کے اعتبار سے معنی نہ بدلا تو پھر کوئی بات نہیں، جو تو غلطی دیکھنی پڑے گی نا کہ تم نے غلطی کس قسم کی۔ اور یاد رکھو 3 آیتیں پڑھ چکے ہو، چوتھی آیت اگر اٹک رہی ہے تو وہ نہ پڑھو، بس اسی 3 پہ اللہ اکبر کر لو تاکہ تمہاری نماز جو ہے وہ خراب نہ ہو۔ جی کہ زمزم کا پانی جو ہے اگر ہم کھانے پکانے میں استعمال کریں یا ہانڈی وغیرہ میں یا چائے میں ڈالیں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ علماء نے یہ ایک ادب لکھا ہے، شریعت میں منع نہیں، پانی پانی ہے، زمزم کا ہو تو پانی ہے، کوثر کا ہو تو پانی ہے، مدینے پاک کا ہو تو پانی ہے، لیکن اس زمزم کے پانی کو اللہ نے چونکہ اتنا بڑا فضیلت بخشی ہے کہ جنت کے پانی سے بھی افضل ہے، تو علماء نے ایک ادب لکھا کہ جب دوسرا پانی ہمارے پاس موجود ہے تو ہم اس کو بلا وجہ کیوں آگ پہ چڑھائیں اور ہانڈیوں میں ڈالیں اور اپنے برتن دھونے کے کام لگائیں، اور پانی جو موجود ہے۔ ایک ادب کی بات ہے، ورنہ مسئلہ کوئی نہیں، شریعت میں جائز ہے۔ اب پہلے دور میں اور پانی ہی کوئی نہیں تھا تو ہر کام میں یہی پانی استعمال ہوتا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں، عمالقہ اور جرہم کے زمانے میں، قریش کے زمانے میں اور کوئی پانی ہی نہیں تھا، کافر بھی یہی استعمال کرتے تھے، مسلمان بھی یہی استعمال کرتے تھے، اور ہر کام میں یہی استعمال ہوتا تھا۔ اصل بات صرف اتنی ہے کہ بعض علماء نے لکھا کہ اب چونکہ دوسرے پانی ہمارے پاس اویلیبل ہیں، موجود ہیں، آسانی سے مل جاتے ہیں، اور اس چیز کو اللہ نے ایک شرف بخشا ہے، تو اس لیے ہم جتنا ادب کریں گے اتنا فائدہ ہے، ورنہ مسئلہ کوئی نہیں، شریعت میں جائز ہے۔ کہتا ہے جی کہ میں مکہ کے حدود حرم کے اندر یعنی شہر میں رہتا ہوں، تو حدود حرم کے اندر کبوتر ذبح کرنا جائز ہے، جنگلی کبوتر پکڑنا اور ذبح کرنا تو جائز نہیں، لیکن اگر یہ جو بکتے ہیں تم نے خرید کے ذبح کیا جائز ہے، جیسے مرغی خرید کے ذبح کرتے ہو اسی طرح کبوتر خرید کے ذبح کرتے ہو، اسی طرح بکری خرید کے ذبح کرتے ہو۔ یہ جو ہمارے جانور ہیں پالتو بیچنے کے لیے یہ تو منع نہیں ہے، وہ منع ہوتا ہے کہ شکار نہ کھیلو احرام میں اور حد حرم میں کسی جانور کو نہ ستاؤ۔ بعض لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں کاف کو خا کی طرح پڑھتے ہیں، آپ کو سمجھ ایسے آتا ہے، بعض لوگوں کا لہج ایسے ہوتا ہے
کہ وہ پڑھتے تو کافی ہیں، لیکن محسوس سننے والوں کو ایسے ہوتا ہے، ورنہ بہرحال آمدن کوئی ایسا نہیں پڑھتا۔ طوفان نوح جو ہے یہ پوری دنیا میں آیا تھا یا کسی مخصوص علاقے میں آیا تھا؟ الحمدللہ میں اس زمانے میں نہیں تھا، اللہ کا شکر ہے میں نے وہ دیکھا بھی نہیں، اور اس وقت کتنی دنیا آباد تھی کتنی نہیں تھی یہ بھی کسی کو پتہ نہیں، کتنی دنیا غیر آباد تھی کتنی دنیا آباد تھی، کتنی تمدن تھا کتنی نہیں تھا، بہرحال اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ صرف بلاد عرب میں آیا اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں پوری دنیا میں آیا۔ کہتے جی ہمارے یہاں آثار قدیمہ جو ملتے ہیں، آثار قدیمہ تو طوفانوں میں بہہ جانے کے بعد بھی مدفون ملتے ہیں نا، نیچے سے نکالے جاتے ہیں، اسی لیے تو ان کو قدیمہ کہا جاتا ہے، اس سے تو طوفان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال دو قول ہیں، بعض کہتے ہیں کہ صرف عالم عرب میں جو اس علاقے کے لوگ تھے ان پہ آیا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں پوری دنیا میں آیا، بلکہ حتیٰ کہ بعض تاریخوں میں تو یہ بھی آتا ہے کہ وہ جبل جودی جو ہے وہ ہمالیہ پہاڑ ہے، وہاں جا کر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی رکی تھی۔ اسی طرح بعض تاریخوں میں یہ بھی آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے جو ہیں وہ بھی سرزمین ہند میں دفن ہیں اور ان کی اب بھی وہاں قبریں ملتی ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک تاریخی بات ہے، اللہ عالم، اللہ ہی اس حقیقت کو جانتے ہیں۔ جس بات کا قرآن و حدیث میں استدلال اور ثبوت نہ ملے تو محض ایک خیال ہی ہے، خیالی باتیں ہیں، اللہ کو پتہ ہے۔ داڑھی دونوں طرف سے منڈواتے ہیں اور درمیان میں رکھتے ہیں، یہ فیشن ہے، داڑھی نہیں۔ داڑھی وہ ہوتی ہے جو پوری رکھی جائے، اور کم از کم ائمہ اربعہ کے نزدیک ایک مشت یعنی 4 انگل جو ہے داڑھی ہونا ضروری ہے۔ شیعہ جو ہے کافر ہیں یا مسلمان ہے جو منکر قرآن ہے یا بی بی عائشہ پر تبرہ کرتا ہے اور بی بی عائشہ پہ تہمت لگاتا ہے، اس کے کفر میں تو کوئی شک نہیں۔ باقی ان کی کئی قسمیں ہیں، اب ہر آدمی ہر قسم کے بارے میں تو نہیں بتلا سکتا۔ ایک موٹی بات یاد رکھو، جو قرآن پر ایمان نہ رکھے اور جو ابو بکر و عمر عثمان و علی نعوذ باللہ ان کو مرتد اور کافر کہتا ہو، اور جو سیدہ عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگاتا ہو اور ان کی شان میں گستاخیاں کرتا ہو، تو شبہ ہی کوئی نہیں اس کے کافر ہونے۔ کافر اگر حدود حرم میں آ جائے تو یہ نظام حکومت ہے، یہ نہیں کہ ہم اس کو مارنے لگ جائیں گے، ہمیں کوئی حق نہیں، جو نظام چلے گا ہم اس کی اتباع کریں گے، زیادہ سے زیادہ ہمارے علم میں ہو تو ہم باخبر کر دیں۔ جس وقت عمرے کا احرام باندھ کر مسجد عمرہ میں ہم داخل ہو کے نماز پڑھتے ہیں تو ہم وہ عمرے کے لیے پڑھیں یا مسجد کے لیے؟ بھائی تحیت المسجد علیحدہ چیز ہے اور 2 رکعت عمرے کے لیے پڑھنا علیحدہ چیز ہے۔ اب اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو پہلے داخل ہو کر تحیت المسجد کی 2 رکعتیں پڑھو اور پھر 2 رکعتیں عمرے کے لیے پڑھو، لیکن اگر وہی تحیت المسجد پڑھ کے تم نیت کر لو عمرے کی تو کافی ہے اور 2 رکعتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اگر اللہ توفیق دے، وقت ہے تو دونوں پڑھ لو، وقت نہیں ہے تو ایک پڑھ لی وہی بھی کافی ہے۔ یا تم گئے اور فرض نماز مثلا ظہر کی نماز کھڑی تھی مسجد میں، تو مسجد میں شریک ہو گئے، فرض پڑھے، فرضوں کے بعد سنتیں پڑھی، نیت کر کے آ گئے، اور کوئی سنت پڑھنے کی پھر ضرورت نہیں۔ طواف کے بعد جو نیت پڑھتے ہیں 2 رکعت پڑھتے ہیں، طواف کا نام لینا چاہیے، تو طواف کے بعد جو پڑھتے ہو تو نام تو خود بخود آ گیا نا، اور نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ طواف کے بعد پڑھتے ہو تو صاف ظاہر ہے کہ وہ طواف کی 2 رکعت ہیں، نام لو یا نہ لو۔ ہاں امام صاحب کے نزدیک واجب ہے، باقی حضرات کے نزدیک سنت ہے۔ یہ میں نے ابھی بتلا دیا، کافر دفن کریں، عیسائی کو دفنانے کی اجازت نہیں ہے تو کافروں کو بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں کا قبرستان ہے اور آپ کو یقین ہے کہ یہ کافر ہے تو اس کو دفن نہ کریں۔ جو لوگ نماز میں بھی صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، تو ابھی میں نے بتایا نا ایک ہی بات جو بار بار پوچھو، عشاء کی نماز کے بعد میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تو میں عشاء پڑھ کے تھوڑی دیر کے بعد یہیں سے گزرتا ہوں، آپ مل لیں بالکل۔ دہلی کی جامع مسجد میں ایک پتھر ہے، اس پر نشان ہے اور کہتے ہیں یہ انبیاء علیہ السلام کے نشان۔ بھئی اللہ جانے، یہ وہ مسجد والے جانے یا تم جانو، چونکہ یہ اکثر چیزیں جو ہیں نا یہ ہیں ساری ہمارے اسی ملک میں،
حضرت کا دوپٹہ اپنا امامہ مبارک بھی ڈھونڈو تو آپ کے ملک میں ہے، تلوار ذوالفقار ڈھونڈو وہ بھی آپ کے پاس ہے، حضرت حسین جس گھوڑے پہ گئے تھے دلدل شریف وہ بھی آپ کے پاس ہے، اور اسی طرح وہ جو حضرت عباس مشکیدے میں پانی بھر کے لا رہے تھے اور یزیدیوں نے تیر مارا مشک پھٹ گئی وہ بھی آپ کے پاس ہے، اور جن تیروں سے حضرت حسین کو شہید کیا گیا وہ سارے تیر بھی آپ کے پاس وہاں موجود رکھے ہوئے ہیں، اور خون نہ ملے تو آپ تھوڑا سا رنگ ڈال لیتے ہیں۔ تو اسی طرح جہاں جہاں پتھر پہ نشان ہے، حضرت علی کے پاؤں کا نشان وہ بھی آپ کے پاس ہے، حضور کے پاؤں کا نشان وہ بھی آپ، یہ تو شکر ہے کہ مقام ابراہیم تم سے نہیں اٹھایا گیا ورنہ لے بھی لی جاتے۔ اللہ کے بندے خدا جانے کیا ہے، جن کو کوئی پتھر ملا ہے روزی کما رہا ہے، بس حقیقت کیا ہے اللہ جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ اور حضور کے بال مبارک، بھئی ہمارے تو عقیدے میں حضور کے بال تقسیم ہوئے، صحابہ کو ملے، آمنا و صدقنا، لیکن کہاں کہاں ہے اللہ اعلم۔ جب تک ان کا کوئی ثبوت نہ ہو، سند نہ ہو، حضور پاک تک وہ سلسلہ نہ ملے کہ یہ بال مبارک مثلا حضرت علی کے پاس سے، حضرت علی نے کس کو دیے، اس نے کس کو دیے، اس نے کس کو دیے، اس نے کس کو دیے، یہ ساری سند جب تک نہ ملے تو آدمی کیا فیصلہ کر سکتا ہے کہ بھئی وہ حقیقت ہے یا غلط ہے۔ بہرحال یعنی حضور پاک نے حجۃ الوداع میں جب اسطرہ مبارک پھروایا تو اپنے بال صحابہ میں تقسیم کر دیے، وہ بال صحابہ میں تقسیم ہوئے۔ میرا تو ایمان ہے جس صحابی کو ملے ہیں وہ ساتھ لے جائے گا، چھوڑے گا نہیں، میرا عقیدہ، یعنی اپنا خیال ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب موت آئی تو آپ نے وصیت کی کہ یہ 2 چادریں جو ہیں یہ حضور کی چادریں ہیں، تو آپ نے فرمایا کفن مجھے اسی میں دے دو، اور حضور کے ناخن بھی تھے ان کے پاس اور بال بھی تھے، انہوں نے کہا یہ بھی میرے ساتھ قبر میں دفن کر دو۔ اگر 3 یا 4 رکعت کی نماز میں 2 رکعت والے اتحیات کے بعد درود پڑھ لیں تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک سجدہ صاحب آتا ہے، باقی ائمہ کے نزدیک سجدہ صاحب نہیں ہے۔ اگر فجر کی نماز کی جماعت ہو رہی ہے، سنت نہ پڑھ پائے تو جماعت میں شامل ہو جاؤ، بعد میں سنتیں پڑھ لو۔ ایک حدیث مبارک آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لم یرفع یدیہ الا فی التکبیرۃ الاولی، ایک نماز پیمبر کے نام سے کتاب موجود ہے اردو میں، نماز پیمبر، تو وہ آپ لے لیں، اس میں یہ ساری حدیثیں لکھی ہوئی ہیں اور تفصیل بھی لکھی ہوئی ہے نماز کی کہ حنفی حضرات جو نماز پڑھتے ہیں تو کس حدیث کے مطابق پڑھتے ہیں۔ نماز جنازہ کے اندر احناف کے نزدیک فاتحہ نہیں ہے اور باقی ائمہ کے نزدیک فاتحہ ہے۔ ایک نے کہا کہ امام ابو حنیفہ کی کوئی کتاب نہیں تھی، ایسے تو پھر بڑی دنیا کہہ سکتی ہے، ابو بکر صدیق کی بھی کوئی کتاب نہیں تھی، حضرت عمر کی بھی کوئی کتاب نہیں تھی، ہے کوئی؟ حضرت عثمان کی کوئی کتاب ہے آپ کے پاس؟ بس ان کا شان ختم ہو گیا چونکہ ان کی کتاب نہیں تھی۔ کوئی بات ہے، کوئی دلیل ہے؟ اللہ بغض سے بچائے، دعا کرو اللہ ہمارے دلوں میں ائمہ کا بغض نہ لائے، اللہ ہمیں صحابہ کے بغض سے، اہل بیت کے بغض سے، اولیاء اللہ کے بغض سے، ائمہ کے بغض سے بچائے، اللہ ہمیں اللہ والوں سے محبت نصیب فرمائے۔ قرآن کریم پورا افضل ہے، میں کچھ عرصے سے پتہ نہیں وہم میں پتہ نہیں کیا ہے مبتلا ہوں، تو آخری سورت قل اعوذ برب الناس پڑھا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ پچھلی مرتبہ حج کرنے گیا تھا، وہاں مجھے جانور نہیں ملا ماشاءاللہ، جس کی وجہ سے میں قربانی نہیں کر سکا، بال بھی کٹوائے بغیر میں نے احرام بھی اتار دیا ماشاءاللہ۔ تو وہ تو تم نے جانور بھی نہیں ملا، تمہیں نئی بھی نہیں ملا، دونوں ہی نہیں ملے، اور مولوی مکی بھی نہیں ملا، سال کے بعد ملا۔